بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخروٹ کے میڈیکل اور سائنس میں فوائد کیا ہیں؟ اخروٹ طاقت کا خزانہ ہے جس میں وٹامن B6، B1، B9، B5، B2 اور B3 پائی جاتی ہے۔ اس طرح اس میں بہت سے منرل پائے جاتے ہیں جیسے کاپر ہے، مینگنائز ہے، میگنیشیم ہے، فاسفورس ہے، زنک ہے، آئرن ہے، پوٹاشیم ہے، سیلینیم ہے، کیلشیم ہے، وہ پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ اومیگا 3 کا بہترین ذریعہ ہے۔ اخروٹ کو مختلف طرح آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کو ڈرائی فارم میں استعمال کر سکتے ہیں، روسٹڈ کر کے استعمال کر سکتے ہیں سیوی کے طور پہ، اور اس کا لیکوڈ استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کو ٹنکچر بنا کے استعمال کر سکتے ہیں، اس کا آئل استعمال کر سکتے ہیں، کیپسول بنا کے استعمال کر سکتے ہیں۔ اخروٹ طاقت کا ایک خزانہ ہے اور بہت ہی زبردست ہے جو انسان کو بہت سی منیات اور وٹامن دیتا ہے۔ اخروٹ کا جو ٹیمپریمنٹس ہے وہ گرم ہے، مزاج گرم ہے، اسی لیے روایات اہل بیت میں گرمیوں میں اخروٹ بہت زیادہ کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ اخروٹ گردوں کو گرم رکھتا ہے، یعنی کہ گردوں کے لیے ٹھیک ہے۔ اور جو چیز گردوں کو طب اسلامی میں روایات میں ہے، جو چیز گردوں کو گرم رکھتی ہے وہ گردوں کے لیے بہترین ہے اور ساتھ قوت جنسی کو بھی بڑھاتی ہے، کیونکہ اس میں اومیگا 3 ہوتا ہے۔ اومیگا 3 قوت جنسی کو بڑھانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ اس میں آئرن بھی ہوتا ہے، وٹامن ای بھی ہے، تو وہ بھی جنسی طاقت کو بڑھاتا ہے۔ روایات میں یہ ہے کہ یہ پنیر اور اخروٹ کو اکٹھا کھایا جائے۔ اب پنیر اور اخروٹ کو گٹھا کھانے کا اسلامک جو نقطہ نظر ہے، اس میں سائنس کیا کہتی ہے؟ پنیر میں موجود کیلشیم ہوتا ہے جو جسم کے ذریعے جذب کرنے کے لیے فاسفورس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں جو پنیر ہے، پنیر میں کیلشیم ہوتا ہے، لیکن اس کو جذب کرنے کے لیے ایک طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، ایک منرل کی ضرورت ہوتی ہے جس کو فاسفورس کہتے ہیں۔ اگر پنیر کو اخروٹ کے ساتھ نہ کھایا جائے تو خون میں موجود کیلشیم دماغ میں موجود فاسفورس کا کچھ حصہ لے جاتا ہے، جو کہ آخر کا ڈپریشن یعنی ذہنی پسماندگی کا باعث بنتی ہے، جو کہ سکیٹری کی بہت سی ڈیزیز کا باعث بن جاتی ہیں۔ اس لیے کیلشیم اور فاسفورس دونوں لازمی ہیں۔ ایک میں کیلشیم پایا جاتا ہے، دوسرے میں فاسفورس پایا جاتا ہے، اس لیے ان کو اکٹھا کھانے کا روایات اہل بیت میں حکم دیا گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ پنیر میں ٹائرامین نامی مادہ ہوتا ہے جس کی زیادہ مقدار دماغ میں دماغی معذوری کا باعث بنتی ہے، اور اس معدے کے خلاف جنگ میں انسانی جسم ایک انزائم تیار کرتا ہے جو اس معدے کے اثر کو کم کر سکتا ہے۔ اس انزائم کی افادیت بڑھانے کے لیے جسم میں کاپر کی مقدار کو بڑھانا چاہیے، اور اس کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ اخروٹ کے ساتھ پنیر کھایا جائے، چونکہ اخروٹ میں کاپر یعنی کہ تانبا کافی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اخروٹ میں پولوسیچوریٹڈ اور مونوسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ بھی پائے جاتے ہیں، جو LDL نقصان دہ جو کولیسٹرول ہوتا ہے جس کو بیڈ کولیسٹرول کہتے ہیں، اس کی مقدار کو کم کرتا ہے اور ٹرائیگلیسرائڈ کی سطح کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس سے دل کی بیماری، فالج یعنی پیرالائز، ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہو جاتا ہے، کیونکہ جب ظاہری بات ہے LDL کم ہو جائے گا تو آنتیں کھل جائیں گی، آنتوں میں بلاکیج ختم ہو جائے گا اور آکسیجنیٹی بلڈ پورے باڈی میں سپلائی ہوگا، جس سے بیماریاں کم ہو جائیں گی۔ اخروٹ الفا لینولک ایسڈ سے بھرپور ہوتے ہیں جو اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کا اہم ذریعہ ہے۔ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ جو کہ آپ کو میموری بوسٹر ہے، اور اس کے علاوہ مردانہ ہارمون جو ہے ٹیسٹرون ہے اس کو بوسٹ کرتا ہے، سپرم کو انکریز کرتا ہے اور موڈ کو اچھا کرتا ہے، بہت ہی طاقت کا خزانہ ہے۔ اخروٹ میں کسی بھی دوسرے نٹ کے مقابلے میں زیادہ پولی فینولک مرکبات ہوتے ہیں۔ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ اور پولی فینول دونوں آپ کی دماغ کے لیے ضروری غذا ہیں۔ اومیگا 3 کم ہو جائے تو انسانی موڈ خراب ہو جاتا ہے، اور اس طرح اخروٹ موڈ کو بوسٹ کرتا ہے، مستحکم کرتا ہے، اور ڈپریشن یا اضطراب پریشانی وغیرہ کو کم کرتا ہے، اور ساتھ
جو پریشانی ہوتی ہے یا ڈپریشن ہوتی ہے، ڈپریشن ہیڈیک کو بھی کم کرتا ہے، میگرین کو بھی کم کرتا ہے۔ اس لیے روایات میں بتایا گیا ہے کہ جب سر میں درد ہو تو اخروٹ استعمال کرو، چونکہ اخروٹ کی شکل دیکھیں تو اخروٹ کی شکل بھی سیم ٹو سیم برین جیسی ہے، برین کے بھی 4 پارٹس ہیں، اس کے بھی 4 پارٹس ہیں، سیم ٹو سیم، اور اللہ تعالیٰ نے شکل سے بھی بتا دیا کہ یہ اخروٹ جو ہے دماغ کی ساری بیماریوں کا علاج ہے، چاہے آپ کو پارکنسن ہو، ڈائلیسس ہوں، جتنے بھی بیماریاں ہیں اس کے لیے، برین کی جتنی بھی ڈیزیز ہے اس کے لیے اخروٹ استعمال کریں۔ اخروٹ کینسر کے خطرے کو کم کرتا ہے اور اومیگا 3 فیٹی ایسڈ اور دیگر اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتے ہیں جو کینسر سے لڑنے کی بھرپور طاقت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہارٹ کے لیے بھی بہت زبردست ہے۔ اخروٹ میں مونوسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ جیسے الفا لینولک فیٹی ایسڈ پایا جاتا ہے اور وہ صحت مند لپڈ کی فراہمی کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، بیڈ کولیسٹرول کو کم کرتے ہیں اور اچھے کولیسٹرول کو سطح کو بڑھاتے ہیں۔ یہ ہائی بلڈ پریشر کو کم کرنے میں بھی فائدہ مند ہے۔ اخروٹ میں آکسیلیٹس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور آکسیلیٹ گردے کی پتھری کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ دیکھیں روایات میں یہ گردوں کو گرم رکھتا ہے اور جو چیز گردوں کو گرم رکھتی ہے وہ گردوں کے لیے ٹھیک ہے۔ اب اکارڈنگ ٹو ایویڈینس میڈیکل میں بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ پوٹاشیم، اخروٹ میں پوٹاشیم سے بھرپور ہوتے ہیں۔ اچھا، پوٹاشیم کا جو مین فنکشن ہوتا ہے یہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے اور جو انسان کی رگیں ہوتی ہیں، وینز ہوتی ہیں یا ہارٹ کی آرٹریز ہیں، اس کو ڈائلیٹ کر لیتا ہے، کھول لیتا ہے۔ بلاکیج جو ہوتا ہے، کولیسٹرول ہوتا ہے، بلغم وغیرہ ہوتا ہے، اس کو کھول لیتا ہے، جس سے بلڈ کی سپلائی نارمل ہو جاتی ہے۔ جب بلڈ کی سپلائی زیادہ ہو جاتی ہے، آکسیجنیٹڈ بلڈ پورے باڈی میں آ جاتا ہے، اس سے انسان کے جو مردانہ طاقت ہے وہ بھی زیادہ ہو جاتی ہے، فالج کے اٹیک کم ہو جاتے ہیں۔ ہارٹ کے لیے زبردست ہے، پورے باڈی کے لیے زبردست ہے۔ اخروٹ پوٹاشیم ہے، پوٹاشیم گردے کو خراب ہونے سے بچاتا ہے۔ یہ انگلیوں کی بے حسی، جو انگلیوں کی بے حسی ہو جاتی ہے، یعنی آکسیجن کی جب کمی ہو جاتی ہے، جو نیلا وہ پڑ جاتا ہے باڈی میں، تو آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ اس میں پوٹاشیم ہوتا ہے، اومیگا 3 ہوتا ہے جو رگوں کو کھول لیتا ہے، جس سے انگلیوں کی بے حسی جو حرکت کم ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ سردی کو بھی کم کرتا ہے۔ اور اعضاء کی کمزوری، سینے میں جکڑن ہوتی ہے اور زبان سخت ہو جاتی ہے، بولنے میں دشواری ہوتی ہے، جو پارکنسن ڈیزیز ہے یا MS ہے یا پھر ACD ہے یا پھر سپیڈ ڈیلے ہے، اس کے لیے بھی یہ بہترین ہے۔ یہاں تک کہ دل کے رکنے کی علامات کے ساتھ ہائپر کیلمیا سے بھی بچاتا ہے۔ سیلینیم، اس میں سیلینیم ہوتا ہے۔ سیلینیم ایک اینٹی آکسیڈنٹ ہے جو سپرم کی صحت پر اثرات کے لیے جانا جاتا ہے، یعنی سپرم جو میل سپرم ہوتے ہیں یا فیمیل سپرم ہوتے ہیں، سیلینیم ان کے لیے بہت ہی اہم غذا ہے۔ اور یہ موٹیلٹی، جو میل موٹیلٹی ہے اس کو بھی بڑھاتا ہے، چونکہ یہ گردوں کو روایات میں بتایا گیا گردوں کو گرم رکھتا ہے۔ اخروٹ میں امینو ایسڈ ارجائنائن بھی زیادہ ہوتا ہے، جس سے آپ کی شریانوں کو لچکدار رکھنے کے لیے نائٹرک آکسائڈ بنانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور JACC کے مطابق آپ کے خون کے بہاؤ کو بہتر بناتا ہے۔ اچھا، نائٹرک آکسائڈ کا بہت زیادہ فنکشن ہوتا ہے، یہ ہارٹ کی ڈیزیز میں جو نیچرل طور پہ یہ نائٹرک آکسائڈ بنانے میں مدد کرتا ہے، مردانہ کمزوری میں، اور اس کے علاوہ جو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، ہارٹ فیلئر کے لیے، ہارٹ کی جتنی بھی ایتھروسکلوروسز ہیں، جتنی بھی ڈیزیز ہیں، تو ان کے لیے نائٹرک آکسائڈ قدرتی طور پہ سب سے بہترین ہے، بجائے اس کے کہ آپ سٹنٹ ڈالیں۔ سٹنٹ سے بہتر ہے کہ نائٹرک آکسائڈ پروڈیوس کرنے والی چیزیں جیسے اخروٹ ہے، چقندر کے پتے ہیں، تو وہ یوز کریں۔ انشاءاللہ یہ ہم جب نائٹرک آکسائڈ پہ بات کریں گے اس میں کھل کے بتائیں گے کہ نائٹرک آکسائڈ کا بیسیکلی انسان کی ہیومن باڈی میں فنکشن کیا ہے۔ اخروٹ اینٹی آکسیڈنٹ، اومیگا 3 فیٹی ایسڈ اور وٹامن منرل جیسے زنک بھی جو ہے یہ دردوں کے لیے بھی بہترین ہے، اور اس کے علاوہ یہ آپ کے مردانہ ہارمون کے لیے بھی بہترین ہے۔ اور میگنیشیم کا تو آلریڈی میں بتا چکا ہوں سے بھرپور ہوتے ہیں۔ یہ تمام غذائی اجزاء قبل از وقت انزال، یعنی پری میچر ڈسچارج، ارلی ڈسچارج بھی کہہ سکتے ہیں، تو انزال میں مبتلا مردوں کی مدد کرتے ہیں۔
گری دار میوے جیسے میگنیشیم سے بھرپور ہوتے ہیں جو خون کی نالیوں کو آرام دے کر سر درد کو دور کرتے ہیں، کیونکہ اس میں پوٹاشیم بھی ہوتا ہے، وٹامن ای ہے جو سر درد کے لیے بہترین ہے، خاص کر میگرین کے لیے۔ اس لیے کسی کو بھی اگر سر میں درد ہو جائے، آدھا سر میں درد ہو، فل سر میں درد ہو، ڈپریشن ہو، ہیڈیک ہو، وہ سب سے بہترین یہ ہے کہ 2 اخروٹ لے لیں، چائنی اخروٹ نہ ہوں، کوئی بھی اخروٹ ہوں، 2 اخروٹ لے لیں چھلکوں سمیت، اور اس کو اوون وغیرہ میں گرم کرے یا توے پہ گرم کرے، اتنا گرم کرے 3 سے 4 منٹ کے اخروٹ اندر سے نہ جلے، اور اس کے بعد اتار کے آپ نے اندر سے جو گری ہے وہ استعمال کرنی ہے، گرم گرم کھا لینی ہے، چاہے آپ کو ڈائلیسس کا مسئلہ ہے، ہیڈیک کا مسئلہ ہے، اور آدھے سر کا درد کا مسئلہ ہے، ڈپریشن ہے، سٹریس ہے، اس کے لیے آپ استعمال کریں 2 سے 3 مہینے، تو آپ کے لیے بہترین ہے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اخروٹ میں فائبر زیادہ مقدار میں ہوتا ہے جو کہ آپ کے ٹشو میں جو سوجن ہوتی ہے، سویلنگ ہوتی ہے، اس کو سویلنگ بھی کم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہاضمے میں مدد کرتا ہے، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایات تھی کہ جب پیٹ میں درد ہو تو اس کے لیے، یا پیچس وغیرہ ہوں تو اس کے لیے اخروٹ گرم کر کے کھائیں۔ اس میں سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس یہ کہتی ہے چونکہ اخروٹ میں فائبر ہوتے ہیں اور وہ ریشوں سے بھرپور ہوتا ہے، یعنی فائبر سے بھرپور ہوتا ہے، اس لیے آنتوں کی حرکت میں مدد کرتے ہیں، یہ آپ کی قبض اور ڈائریا کے خطرے کو بھی کم کرتے ہیں کیونکہ فائبر ہوتا ہے، کیونکہ فائبر آپ کے پاخانے کو نرم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ فائبر سے بھرپور غذا آپ کی بڑی آنت کی کینسر یعنی کولیکٹل کینسر کے خطرے کو کم کرتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق جو امریکن جرنل آف کلینکل نیوٹریشن میں شائع ہوئی ہے، وٹامن ای اور بی، کاپر اور فولیٹ شامل ہیں جو کہ منیات جیسے کاپر اور وٹامن بی جو قوت مدافعت کو بڑھانے میں مدد کرتے ہیں، امیون سسٹم کو سٹرانگ کرتے ہیں۔ اخروٹ میں میلاٹونین ہوتا ہے، یہ مرکب بہتر نیند کی پیٹرن کے ساتھ منسلک ہے، یعنی کہ یہ نیند کو بھی آرام دہ بناتا ہے۔ اس کے علاوہ اومیگا 3 بھی ہے جو ڈپریشن کو ختم کرتا ہے۔ ظاہری بات ہے جب آپ کو ڈپریشن ہوگا، سٹریس ہوگا تو آپ کی نیند بھی ڈسٹرب ہوگی، تو اس کو ختم کرتا ہے۔ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرتا ہے اور تناؤ کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے، ڈپریشن کو ختم کرتا ہے۔ التماس دعا، خدا حافظ، مصطفیٰ کاظمی۔